اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ یہ ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش تھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کی آزمائش سے ایمان والوں کو دوچار کیا تو اس سے پہلے اور بہت سی آزمائش اور مصائب اور حالات سے دوچار کیا تھا۔ اب یہاں پر اس کا نسخہ اکثیر، اس کا بہترین نسخہ ان آزمائش کے اوپر جمنے کا اور ان آزمائش کے بعد میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے چل کے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، شہداء کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اللہ عز و جل کہ جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑیں اور اسی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ شہید۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے اپنی جاں بحق ہو جائیں اور لقمہ اجل بن جائیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو شہید کے بارے میں ذکر ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو۔ عام لوگوں کی طرح جس طرح سے انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ میت، مردہ، اس طرح سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کو ایسا مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو قتل کر دی جائے ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور ان کی زندہ ہونے کی حالت اور کیفیت وہ تم لوگ کیا محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ کس طرح سے زندہ ہیں وہ اللہ ہی بہتر اس کو جانتا ہے۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا، اور پھر آگے چل کے یہ بات ممکن تھی کہ جب وہ صبر کریں گے اور اس دوران یہ آیتیں جب نازل ہوئیں، اس کا جو ربط آیات ہے کہ اس میں جنگ و جدال میں ایمان والے اللہ کو جاں بحق بھی ہو گئے تھے اور آگے چل کے بھی ہوتے رہیں گے، جس طرح سے صحابہ کرام نے جنگ و جدال میں اپنی جان کا پروانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ تو اس وجہ سے شہداء کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی یہاں پر۔ اس دوران بھی اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی گردنوں کو کیا کرا؟ سر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر۔ اور آگے بھی جب واقعات اب یہ چل رہے ہیں جنگ و جدال کے، تو بہت ممکن تھا کہ وہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں، تو اسی وجہ سے کہا ان کے فضائل کے تعلق سے جو اللہ کے راستے میں گزر جائے تو ان کو مردہ مت کرو۔ اور پھر آگے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ آزمائش مسلسل آ رہی تھی ایمان والوں کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا کم تھی؟ اور تو انہی کی آزمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس طرح سے ان کو آزمایا گیا ہے تم کو بھی آزمایا جائے گا چند چیزوں کے ذریعے سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس میں سے کیا ہوگی سب سے پہلی چیز؟ خوف، ڈر۔ آزمائش ہوتا ہے نا، بس اوقات انسان کو دشمن کا ڈر ہوتا ہے کہ کب وہ مسلط ہو جائے اور کب ہمارے اوپر وہ حاوی ہو جائے اور کب ہماری جان کو لے لے۔ تو پہلا کیا فرمایا؟ خوف، والجوع، بھوک۔ کس طرح سے شیب ابی طالب کا بائیکاٹ آپ کو یاد ہوگا، کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آزمایا گیا خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور کس طرح سے ونقص من الاموال، اور مال میں کمی کے ذریعے سے، والانفس والثمرات، اور جان کا پروانہ انہوں نے دیا، والثمرات، اور پھل۔ یہ تمام چیزیں کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور اب عام طور پر انسان کو آزمائش جو آتی ہے ان سب چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی آتی ہے، اور پچھلے بھی قبل میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان سب تمام چیزوں کے ذریعے سے آزمایا۔ تو جب آزمایا جائے گا تم اگر اس کے اوپر جمو گے تمہارے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمہارے لیے اس کے اندر خوشخبری ہے کہ ان تمام چیزوں میں کمی کی جائے گی، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا، اور اگر تم اس کے اوپر جم گئے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم، اور جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی تو وہ جمتے بھی اور ثابت قدم بھی رہتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ کلمات ہیں جو ہم عام طور پر کسی کے فوت ہو جانے پر، دنیا سے رخصت ہونے پر ہم یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ مدد طلب کرنا۔ اب کس چیز کے ذریعے سے مدد طلب کرنا؟ کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اور کیا چیز پیش آئیں گی کہ تم کو اس موقع پہ مدد طلب کر؟ تو یہ عام ہے کہ مصیبت، پریشانی، خوف، بھوک، گھبراہٹ، دشمن کا خوف، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو مطلق رکھا۔ اب سب سے پہلے تو جاننے کی ضرورت ہے صبر کے معنی کیا ہیں۔ صبر کے معنی آتے ہیں روکنے کے، انسان کیا صبر رک جائے، اور صبر کے معنی روکنے کے آتے ہیں، اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سا صبر ہوتا ہے، اور صبر کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں جس چیز پہ ہم رک رہے ہیں واقعتاً وہ صبر ہے بھی نہیں، بس اوقات انسان کم علم ہونے کی وجہ سے کوئی ظلم کر رہا ہے، اور اس ظلم کے اوپر وہ روک رہا ہے اپنے آپ کو، برداشت کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں اور مجھ کو وہ انعامات ملیں گے جو صابرین کو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں دیے ہیں۔ تو یہ اس کی کم علمی ہے کہ ظلم کے بارے میں تو یہ کہا کہ ظالم نہ تم ظالم بنو اور نہ تم مدد کرو ظالم کی، کہا نا کہ اس کو روک کر، اس کو باز لا کر کہ ظالم کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو تم اپنے بھائی کی اس طرح سے مدد کرو کہ اس کو اس کے ظلم سے روکنا ہے۔ وہ ظلم کر رہا ہے اور تم ظلم کو صبر اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے برداشت کرتے چلے جا رہے ہو اور اپنا دفاع نہیں کر رہا ہو، تو وہ انعام اور اجر آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کا ظلم کرنا خود اپنی جان پہ ظلم ہے۔ کسی پہ ظلم کرنے والے تو تاریکی اور اندھیرے میں ہوں گے۔ تو ظلم 3 طرح کے بارے میں بتایا کہ 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے صبر عن الطاعہ، صبر عن الطاعہ، فرمانبرداری پہ صبر کرنا۔ کیا فرمانبرداری؟ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر رکنا، جمنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حرام غذا سے دور رہو، اللہ نے کہہ دیا سود سے دور رہو، اللہ نے کہہ دیا کہ غلط جگہ ہے وہاں جانے سے دور رہو، یہ زنا ہے اس سے دور رہو، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا اس کے قریبی مت جاؤ۔ تو روکنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت، اور آج کے دور میں ہر طرف سے زنا کا بازار گرم ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ بڑھ جاؤں آگے کہ دیکھ لوں یہ چیز، نفس کہہ رہا ہے بار بار کہ چلے جا اپنے قدم کو اٹھا لے، نفس کہہ رہا ہے کہ اسکرین پہ کلک کر دے، لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کہ اللہ نے اس سے مجھے منع کیا ہے۔ تو یہ کون سا صبر کہلائے گا؟ صبر عن الطاعہ، فرمانبرداری کا صبر، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتلا دی ہیں، اب اس کے اوپر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ایک پہلا صبر ہے۔ تو اس کو کہیں گے صبر عن الطاعہ۔ اور صبر، اب دوسرا صبر ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں کے اوپر، کہ گناہ کے بہت سارے سامان موجود ہیں کہ دل کر رہا ہے کہ میں اس کو کروں، بار بار ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے پیچھے گزرا کہ مچھلیوں کے واقعے میں کہ سنیچر کے دن کے اوپر روک لگا دی تھی کہ سنیچر کے اندر شکار نہیں کر رہا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، لیکن لکھا ہے کتابوں میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی دن مچھلیاں آگے آیا کرتی تھی سامنے، بالمقابل دوسرے دنوں کے اپوزٹ جو دوسرے ڈیز تھے اس میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، لیکن جس دن سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کا منع کیا تھا، مچھلیاں خود آگے آیا کرتی تھی۔ آزمائش تھی اللہ کی،
تو گناہ کے مواقع آ رہے ہیں سامنے، بار بار آ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پھر روکے رکھنا، اپنے آپ کو جمائے رکھنا کہ معصیت کا دل کر رہا ہے، گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور فرما برداری کہ حلال کام، جیسا کہ بتایا صبر عن الطاعہ، کہ ہر حلال کام کا انسان کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے اوپر جمنا ہے، اور صبر عن المعصیہ، اور پھر آخری تیسرے نمبر کی چیز بتایا صبر عن البلایا، جو عام طور پر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو صبر ہے وہ بلایات کے اوپر ہے، مصیبتوں کے اوپر ہے، بلکہ میں نے تو آپ کو شروع میں جیسا کہ بتلایا کہ مصیبت بھی اگر ایسی آ رہی ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں اپنا بھائی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے، یا پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صبر کریں گے اور برداشت کریں گے تو یہ صبر آپ کو تھوڑا وہ اجر تھوڑی دے گا جو مطلوب اور مقصود ہے، جو صابرین کے احکام فرمائے انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب، دوسری جگہ ارشاد میں اللہ عز و جل نے۔ تو صبر عن البلایا تیسری کہ آزمائش حقیقی آزمائش ہے، کہ اللہ کی طرف صحابہ کرام کے اوپر حقیقی آزمائش آئی کہ کلمہ حق کی دعوت دی انہوں نے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو بلایا تو ان کو آزمایا گیا، کہ جب وہ دین کی دعوت دینے جاتے تو ان کو پتھر مارے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ بارہا سن رہے ہیں، بارہا پڑھ رہے ہیں، بارہا بول رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف دے رہے، تو اس کے اوپر کیا آپ صبر کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں، صرف آپ ایک حکم کر دیں تو ہم دونوں بستیوں کو کیا کریں آپس میں ملا دیں، لیکن نہیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے تو کون لائے گا، یہ صبری تو تھا، یہ تو کہہ دیتے اور آپ کے کہنے سے تو کیا ہوتا، دونوں قلاب زمین اور آسمان کے ملا دی جاتے، لیکن آپ نے کیا کرا، صبر کیا، اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمے رہے، اس کے اوپر برداشت کیا، تکلیف دی، جوتی مبارک کیا ہو گئی، لہو لہان ہو گئی، ہاں اللہم اشکو ضعف قلتی وقلت حلتی وحوانی علی الناس، یہ سب ادعیہ کیوں ہیں؟ یہ صبر تھا بلائے کے اوپر، حقیقی معنی میں صبر تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پورے جسم پر کیا ہو گیا ہے، پھوڑے پھنسی، ہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، معصیت کی طرف عورت دعوت دے رہی زلیخا، لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اذ ہمت بھی وہم بہا، بڑا واقعہ قابل غور ہے کہ یہ کیا صبر تھا، یہ جو روکے رکھا تھا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، یہ صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا حقیقت۔ تو تین طرح کا صبر ہے، اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں جو پہلے بتائی ہے کہ صبر عن الطاعہ اور صبر عن المعصیہ، یہی جو تیسری کیٹیگری ہے صبر کی، صبر عن البلایا، یہ ان دونوں کے اندر شامل ہے۔ لیکن عام طور پر بندہ جو سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف صبر اسی کہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، صبر اسی کہتے ہیں کوئی ستا رہا ہے اور برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بتایا کہ صبر تین طرح کا ہے، صبر عن الطاعہ، صبر عن المعصیہ اور صبر عن البلایا۔ تب یہ صبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے۔ تو صبر کرنے والوں کے بارے میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، کہاں ہیں صابرین لوگ، کہ جو لوگوں نے صبر کیا ہوگا دنیا کے اندر ان تمام تینوں چیزوں کو قابل غور رکھ کر اور ان تینوں چیزوں پر جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہیں صابرین، کہاں ہیں صبر کرنے والے لوگ، تو آئیں گے اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب وہ جا رہے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے ان سے، ارے ہر ایک انسان حساب و کتاب دے رہا ہے، ہر انسان اپنے حساب و کتاب میں لگا ہوا ہے، ایسی کیا چیز تھی کہ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے صبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں انعام اور اجر دیا کہ بغیر حساب و کتاب کے ہم کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو بولیں گے بالکل اب تو چلے جائیے پھر تو، کہ آپ صابرین لوگ ہیں۔ خوشخبری ہے صابرین لوگوں کے لیے کہ سارے دین کا اگر آپ نچوڑ و خلاصہ دیکھیں اور قربانی یہاں پر دیکھیں تو آپ کو صبر کا ایک نقطہ اور پوائنٹ بالکل نمایاں نظر آئے گا دین کے اندر، سارا معاملہ۔ اب آگے جو بات ذکر کی گئی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کو مستقل الگ ذکر کیا، غور کریے آپ آیت کے اوپر، بارہ آپ امام صاحب کی زبان سے سنتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بارہ آپ قرآن کو سن رہے ہیں تراویح میں، لیکن کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ دیکھیے آپ، والصلاۃ کو مستقل الگ ذکر کیا ہے اور صبر کو الگ ذکر کیا ہے، حالانکہ نماز کے اندر آپ غور کریں تو بڑا اہم ترین پہلو صبر کا ہی ہے، اور بلکہ چہ جائے کہ آپ غور کریے کہ بہت سے ایسی چیز جو حرام تو بہت دور کی بات ہے، نماز میں جس طرح سے سلام کرنا، نماز میں ادھر دیکھنا، نماز میں بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے روک دیا گیا ہے، بلکہ وہ کام جو جائز ہے اس سے بھی روک دیا گیا ہے، چہ جائے کہ حرام ہو۔ جائز کام کیا ہے؟ سلام کرنا جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، ہاں یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن نماز میں آپ کو سلام کرنے کا ہے کیا کوئی جواز؟ بالکل نہیں، نماز میں آپ سلام نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی روک دیا جو مباح ہے، چہ جائے کہ حرام چیزیں۔
تو نماز کے اندر آپ غور کریے، نماز میں ہی مستقل صبری ہے. کس طرح سے انسان نے جیسے ہی اللہ اکبر کا تکبیر پڑھی تو صبر شروع ہو گیا کہ بس پوری دکان، پوری فیکٹری، پورے مکان، پورا بینک بیلنس، پورے بچے، پوری اولاد، سب کو کیا کرا؟ پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر جب کہتا ہے نا تو لکھا ہے علماء نے کہ یہ پیچھے چھوڑ دیا ساری چیزوں کو، بس سے پشت ڈال دیا، بالائے طاق رکھ دیا ساری چیزوں کو، کہ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو یہ سب جم گیا. وہ دھیان نصیب کیا اللہ کی طرف کہ اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اب میں قرآن کی تلاوت کروں گا. پورا استحضار ہونا چاہیے نماز کے وقت میں، تب جا کے نماز تو اب حقیقت. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ آپ پڑھیے ملفوظات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے اگر امت کا 0.5% طبقہ بھی نماز پہ آ جائے، حقیقت جو نماز کی ہے، حقیقی معنی نماز پہ آ جائے، تو اس امت میں انقلاب لانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو. نماز پہ آ جائے حقیقی معنی میں جو نماز مطلوب ہے. حضرت مولانا نے ایک بار بلوایا کسی سے پانی لے کے آؤ گلاس. جب وہ پانی لے کے آیا تو راستے میں ٹھوکر لگ گئی اس کو. مولانا نے پاس میں بلایا اور کہا حضرت نے کہ اپنی نماز کو درست کر لو. ہم اور آپ کہتے تو دیکھ کے چلو، قالین ٹھیک کر لو، کپڑے ٹھیک کر لو، کیسے چل رہا ہو، پانی پڑا ہوگا. مولانا نے کیا بولا؟ اپنی نماز کو درست کر لو پہلے. عقل میں بات نظر نہیں آتی ہے کہ یار نماز کے ذریعے کیسے مصائب کے اوپر آسانی ملے گی. کہا نا اذا حزبہ امرا بادرا الی الصلاۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی امر مہم پیش آتا، جب کوئی معاملہ پیش آتا سخت، تو کدھر دوڑتے تھے؟ نماز کی طرف، مسجد کی طرف دوڑتے تھے، نماز کو جاتے تھے. عقل میں نہیں آ رہی بات کہ نماز کے ذریعے سے کیسے میرے مسائل حل ہوں گے، کہ میرا بچہ فوت ہونے والا ہے، میرا سارا بینک بیلنس چلے گیا، میری ساری پونجی چلے گئی، ہاں میرے گھر میں حالات آ گئے، مصائب آ گئے، خوف ہے، شدت خوف ہے، رنج ہے، غم ہے، کیسے نماز کے ذریعے سے. لیکن یہی نسخہ اکثر جو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ان دونوں چیزوں کو جی جان سے دل سے لگانا ہوگا. ہاں اپنا سب کچھ بنانا ہوگا، صبر کو بھی اور نماز کو بھی. اور نماز کی حقیقت اللہ سے مانگنی ہوگی کہ حقیقی معنی میں صحابہ والی نماز ہے یا نہیں. ہاں کہ پوری نماز میں جس طرح سے تابعداری کر رہے ہیں، پہلے تو اول تمہاری نماز کی پابندی نہیں، اور جن کی نماز کی پابندی ہے ان کی نماز درست نہیں. کہ کہا نا ان الصلاۃ تنہا، ابھی بیان کیا تھا عبداللہ ابن مسعود سے وہی روایت موجود ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل نماز کی پابندی کر رہا ہوں، ابھی کرنے لگا ہوں، 1 مہینہ ہوا ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے، لیکن کیا بات ہے رک کیوں نہیں رہا ہوں. ضرور کچھ تو بات ہے کہ نماز کہا نا، جنہوں نے کہا کہ بے حیائی برائی سے روکتی، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں ہوئی، سنت کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں ہوئی، پوری نماز کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ نماز اگر نہیں ہوگی تو برائی سے نہیں روکے گی بلکہ برائی میں اور لگا دے گی. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی، نماز برائی سے روکی. لیکن اگر نماز کو آپ نے حقیقت کے ساتھ نہیں پڑھا، نماز کے اندر جو مستحبات ہیں، جو سنت ہیں، اور جو اس کے آداب ہیں، اور تمام چیزوں کی جو رعایت کرنے کا احادیث میں حکم دیا گیا ہے، کہ جو وہ شخص کی اللہ تعالیٰ نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے کہ جس کی نماز میں کمر سیدھی نہیں ہوتی. آج دیکھیے ہم کتنی مشق کر رہے ہیں اپنی نماز کی، کتنی پریکٹس کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی ہنر ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو سب کچھ لگا رہے ہیں اس کے سیکھنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے. لیکن آج میں نے اپنی نماز کو کبھی امام صاحب سے پوچھا ہے، اپنی نماز کو درست کیا ہے کہ یہ نماز مجھے برائی سے روکنے کی جگہ کہیں برائی میں ڈال تو نہیں رہی ہے، اور برائی کرنے کا سبب تو نہیں بن رہی ہے نماز میری. تو یہ حقیقت ہے کہ نماز کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اور صبر کے اوپر قائم رہنا ہے. کہ جو صبر کرتا ہے، آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. سب لوگ جانتے ہیں، بارہا آپ کی زبان پہ بات رہتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. لیکن اگر صبر کے حقیقی معنی آپ نے نہیں جانے ہوں گے تو یہ معیت اور ساتھ آپ کو نصیب بھی نہیں ہوگا. کہ صبر ان تینوں جو پوائنٹ شمار کیے ہیں اس کے اندر ہے، اور صبر نماز کے ذریعے سے مانگنے میں ہے. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا نماز کا. تو یہ صبر اور نماز کی حقیقت، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز اور صبر کے ذریعے سے حقیقی معنی میں مدد طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کہ ان لوگوں کو تو جو اللہ کے راستے میں گزر گئے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو. دیکھیے حیات اور ممات، برزخ عالم، عالم بالا، عالم ارواح اور عالم برزخ کی زندگی ہے کہ اللہ کے راستے میں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں گزر جائے دین حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کی کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں. کہ یہ شہداء کا مقام ہے. یہ دعا ہمیں بارہا مانگنا چاہیے. آج بزدلی ہمارے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ ہم شہادت کی موت بھی نہیں مانگ رہے ہیں،
کہ صحابہ کرام کی کوئی نماز اور کوئی جنگ اور کوئی عمل ایسا ہوتا تھا جس میں وہ شہادت نہیں مانگتے تھے. کس قدر شہادت کو مانگا ہے. تو ہمیں مانگنا ہے اللہ سے بارہا شہادت، کہ شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے. حرام علی الارض اجساد الانبیاء والشہداء، کہ انبیاء اور شہداء کے اجسام کو، جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین اس کو کھاتی نہیں. روح المعانی میں ذکر ہے، آپ چاہیے، زمین اس کو کھاتی نہیں ہے. کہ یہ شہداء کا مقام ہے کہ پرندوں کو جنت میں، پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوں گی. کن کی؟ شہداء کی. امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا ہے اور پورے فضائل جمع کر دیے. اللہ میرے آپ میں سب میں اس کا استظہار نصیب فرما دے. بس پورے شہداء کے متعلق پورے فضائل اور پورے احکام باب الشہداء کے نام سے امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ کیا مقام ہے شہداء کا، اور شہادت کتنی بڑی درجہ رکھتی ہے کہ آج امت کے اندر اتنی بزدلی کر چکی ہے کہ شہادت کو مانگنا بھول گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تو دیکھیے آپ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما. ہاں، کہ جنت کی ان کی روحیں. اب دیکھیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو موت ہوتی ہے عام انسان کی، اب جو اللہ کے راستے میں گیا ہے، جو شہید ہے، واقعی موت تو اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ ان کے فضائل کو بڑھانے کے لیے. واقعی موت تو ان کی بھی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جاں بحق ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں گزر چکے ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو عام کی طرح. اصل میں ان کی زندگی میں، اور یہ تینوں کی زندگی اصل میں ذکر کی ہے علماء نے. ایک تو انبیاء کی زندگی، کہ جس طرح سے انبیاء کی جو وفات ہوتی ہے وہ شہداء سے بھی افضل ہے، کہ انبیاء کی اجساد کو اور جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیا کر رکھا ہے؟ حرام کر رہا ہے. اسی طرح شہداء کا بھی ہے، اور دونوں کا ہے، لیکن اقویٰ جو زیادہ ہے وہ انبیاء کا ہے. انبیاء کا مقام شہداء سے بھی بڑھ کر ہے، جائے کہ وہ انبیاء شہید میں بھی ہیں تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ شہداء کا ہے، ان کا بھی مقام بڑھا ہے. اور جو تیسرا جو کیٹیگری ہے وہ عام، جن کو مردہ ہم کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، جو شہید نہیں ہوئے ہیں. اصل میں دیکھیے فرق اس کے اندر صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے لکھا ہے علماء نے کہ جسم کے اندر ایک تو پوروے ہیں، انگلیوں کے جو پوروے ہوتے ہیں نا، یہ ہے، اس کے اندر جو زندگی حیات کا عنصر پایا جاتا ہے، اور جو لائف اور ایک اللہ نے زندگی دی ہے وہ ایڑیوں میں نہیں پایا جاتا ہے. پوروے اور ایڑیوں کا ذکر کیا ہے، ایڑیوں کے اندر وہ زندگی اور وہ حیاتی نہیں پائی جاتی جو پورووں میں پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے یہ فرق رکھا ہے عام مردے کے اندر اور شہداء کے اندر، کہ ان کے فضائل اس سے کئی زیادہ ہیں جو عام. اس وجہ سے ان کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور احادیث میں اور کئی واقعات بھی اس کی کیا ہے؟ ثبوت موجود ہے. کہ آپ دیکھیے کئی اور قریب اس کو صلحاء اور اولیاء کے لیے بھی یہی مقام لکھا ہے جو شہداء کے لیے، کہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اجسام جو سالوں پہلے انتقال کر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کی نمودار ہو گئی نعش اور ان کی باڈی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آج بھی ویسا کا ویسی رکھا ہے. کہ آپ دیکھیں گے کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. اور کئی واقعات آپ کو اس سے ملیں گے. تو سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے پوائنٹ وہ